بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو ARI چینل کے آفیشیل پیج میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اس دنیا میں نو کی ابتدا یعنی نہیں، انکار کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ تو آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں نو کی ابتدا کرنے والا، انکار کرنے والا کون تھا، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھے، کیا چیزیں تھیں۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائیں گی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جن لوگوں نے نہیں کیا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کرنے ہیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے نو کس نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، تخلیق فرما لیا، تو سب فرشتوں کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا اور حکم ہوا تمام فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا، تو اس نے انکار کر دیا، نو کہہ دیا۔ تو یہ پہلا مخلوق تھی وہ دنیا میں جس نے نو کی ابتدا کی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اس نے نو کی کیوں؟ فخر اور غرور کی وجہ سے اس نے نو کے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اس میں اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف فخر اور غرور تھا، پرائیڈ تھا، گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا آگے جواب دیا، اس کو غور سے سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نو کی وجہ کیا تھی۔ تو اس نے کہا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ اس نے سمجھا کہ میں بہتر ہوں، اور یہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے ہیں یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، لیکن حکم کو نہیں دیکھا اس نے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اس طرح نو کی ابتدا ہوئی دنیا میں، اور شیطان جو ہے اس دن سے ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ابد تک یہ دشمن ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، ایک ہوتا چھپا دشمن، اس نے تو شرعام کہہ دیا تھا، ایک ہوتا نا منافق دشمن، ایک ہوتا شرعام دشمن، یہ شرعام دشمن ہے ہمارا۔ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ تیرے بندوں کو میں ورغلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا ایک قسم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرے ہوں گے وہ میرے رہیں گے، جو تیرے ساتھ چلیں گے ان سب کو، اور تجھے میں جہنم میں دھکیل دوں گا، پھر اس میں جلتے رہنا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی رینج نہیں ہے، ابدی زندگی تو وہی ہے۔ تو اگلی جو چیز ہے اہم وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر فخر، غرور، نو، انکار، اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے سمجھنے کی ابتدا شیطان نے کی تھی۔ تو اس لیے فخر، غرور اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ جو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی فخر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو ہمیں فخر غرور سے بچنا چاہیے۔ اب اگلی ایک اہم بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ عام طور پر بندے کافی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، ہم جنت سے نکل کے یہاں آ گئے تھے۔ یہ بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی تھی فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ہمارے اصل مسکن تو یہ تھا، جنت میں تو ہم نے بعد میں جانا ہے، تو ہمارا اصل مسکن زمین ہی تھا، لیکن درمیان میں مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ دنیا میں آپ کو ورغلائے گا، یہ آپ کو جنت سے نکلوا سکتا ہے، دوزخ میں ڈلوا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی بات کبھی نہیں ماننی۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں۔ اگر ہم شیطان کے راستے پر چلیں گے تو اسی کے ساتھ جائیں گے، اگر ہم اسلام کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے اگلے جہان میں موجیں ہی موجیں ہوں گی، جنت ہوگی، دوزخ سے ہم کوسوں دور ہوں گے۔ تو ان باتوں کے بارے میں ہم نے غور کرنا ہے، فخر و غرور سے بچنا ہے خاص طور پر، اور اچھے کام کے لیے ہمیشہ پہل کرنی ہے، انکار نہیں کرنا۔ فخر و غرور کو ہم نے پاؤں تلے رونت دینا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں،
ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں ہے، سب طاقتیں، سب جو تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کائنات میں جتنی بھی طاقتوں کا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے جو حکم سے دنیا چل رہی ہے، اسی کے حکم سے فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، ہم نے تو اس کا کچھ بس دنیا کا کچھ حصہ جانا ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے۔ کبھی آپ غور کریں آسمان پر، سورج کو دیکھیں، ایک سورج کے اندر 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں، 10 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر آ سکتی ہیں۔ اگر ہم ایسے آسمان پر دیکھیں اوپر، سورج کے کتنا سائز نظر آتا ہے، اور اسی سائز کو لے کر ہم نیچے کی طرف جائیں، افق کی طرف، کتنے سورج ایک لائن میں ایسے آ سکتے ہیں جہاں تک ہمیں افق نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے دیکھے کہ یہاں سورج کھڑا ہے اور سورج کے نیچے کی طرف ایسے نیچے جائیں افق تک کتنی سورجوں کی قطار لگ سکتی ہے۔ یہ تو صرف اتنی سی لائن ہم لے کر جاتے ہیں، اس طرف کتنا آسمان پڑا ہے، اس طرف کتنا آسمان پڑا ہے، پیچھے کتنا آسمان پڑا ہے، اس بارے میں ذرا غور کیجئے گا کہ ایک سورج اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں، تو کتنے سورج اس میں آ سکتے ہیں آسمان پر، اور اس سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے اور سیارے کائنات میں موجود ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے ستارے سیارے موجود ہیں سورج سے بھی، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، تو اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے صرف۔ اور اگلی بات کہ اس دنیا میں جو پتا ہلے، جو پتا گرے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مثال سے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے، تو چھوٹی سی مثال سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں وہ سارے سیاہی بن جائیں، جتنے درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، آپ ان کو لکھنا شروع کر دیں، اس طرح ڈبل اور بھی آ جائیں چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور فخر و غرور سے، خاص طور پر اچھی باتوں سے انکار سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام۔ پاکستان زندہ۔